علیکم پاکستان، ویلکم ٹو پاور شو ود ملیہ ہاشمی. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. امید ہے کہ آپ سب کی عید آج بہت زبردست طریقے سے گزر رہی ہوگی. ابھی ختم نہیں ہوئی عید، ایک دن باقی ہے انشاءاللہ. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بہت ہی خاص مہمان جو کہ ہر وقت 24 گھنٹے ہر لمحہ پاکستانی عوام کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور اکثر بیچارے بہت ہی انڈر اپریشیٹڈ بھی رہتے ہیں. جتنے گولز یہ سیو کرتے ہیں ان پر شاباش ملے نہ ملے، لیکن جو گولز غلطی سے مس ہو جائیں ان پر ضرور پوری قوم بہت شکوہ شکایت بھی کرتی ہے. سو ہم نے سوچا کہ جو لوگ پورا سال ہماری خدمت میں صرف کرتے ہیں کیوں نہ ہم اپنی عید ان کے نام کریں اور آج ہم عید سیلیبریٹ کریں اپنی اسلام آباد پولیس کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دو بڑے زبردست ینگ ہونہار پولیس آفیسرز. آمنہ بیگ صاحبہ ایس ڈی پی او اسلام آباد کوسار سرکل ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حمزہ ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی صدر اسلام آباد. آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت عید مبارک جی آپ دونوں کو. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو. سب سے پہلے تو آمنہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. بتائیے کہ کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا بحیثیت خاتون پولیس آفیسر؟ کیا ماحول پایا آپ نے اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پولیس میں سرو کرتے ہوئے؟ تھینک یو ملیحہ فار ہیونگ اس آن دا شو. مجھے جی اٹس مائی آلموسٹ 5th ایئر ان دا سروس آف پولیس سروس آف پاکستان، اور الحمدللہ جو کہ مجھے بھی شاید لگتا تھا پولیس جوائن کرنے سے پہلے کہ شاید کسی قسم کی کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن ہوگی. بہت ساری عورتوں کو ہم نے ڈپارٹمنٹ میں خواتین پولیس آفیسرز کو ایسا سچ نہیں دیکھا تھا. تو کچھ جو تھے وہ پری کنسیو نوشنز میرے اپنے ذہن میں بھی تھے اباؤٹ پولیس سروس آف پاکستان اینڈ جوائننگ اٹ. بٹ الحمدللہ میرے پچھلے 5 سال کی جو سروس ہے اس میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں مجھے فیل ہوا ہو کہ میں کوئی خاتون پولیس آفیسر ہوں. انفیکٹ یونیفارم پہننے کے بعد جینڈر ایز سچ آپ کا جو ہے وہ نہیں رہتا. آپ ایک آفیسر ہوتے ہو، آپ کے سینئرز بھی اور آپ کے جونیئرز بھی آپ کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی ہیو بین الحمدللہ ویری لکی کہ میرے سینئرز نے ہمیشہ میری کمپیٹنس دیکھی ہے، میرا جینڈر نہیں دیکھا. اور مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں کوئی خاتون ہوں تو شاید میں کوئی کام کر سکتی ہوں یا میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں خاتون ہوں. تو سارا کریڈٹ جو ہے وہ میرے انڈر کمانڈ اور میرے سینئرز کو جاتا ہے، بیکاز انہوں نے آج تک ہمیں ایسا فیل ہی نہیں ہونے دیا. ویری ویل ڈن. اور آپ کہاں کہاں پوسٹڈ رہی ہیں اب تک؟ جی میں اسلام آباد پولیس میں یہ میرا 3rd منتھ ہے، اور اس سے پہلے میں پنجاب پولیس کے ساتھ میں نے سرو کیا ہے. میں نے گجرات میں سرو کیا ہے، میں نے پنڈی میں سرو کیا ہے، اور بیچ میں ایک ہم لوگوں کا ایک مینڈیٹری پیریڈ ہوتا ہے وہ میں نے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ساتھ بھی سرو کیا ہے. جی اچھا، تو پنجاب پولیس کا تو بڑا خطرناک سا امیج اکثر پایا جاتا ہے. اسلام آباد پولیس تو پھر بھی ہاتھ ہولا رکھتی ہے، پنجاب پولیس تو بڑی ڈیڈلی ہوتی ہے. تو کیسا آپ نے فرق کیا پایا اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس میں؟ بالکل جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف پرسیپشنز ہیں جو میڈیا نے بنائے ہوئے ہیں. دونوں پولیس بلکہ پوری پاکستان پولیس فورس جو ہے وہ دن رات محنت کرتی ہے. ہمارے جوانوں کی بہت ساری قربانیاں ہیں، کیونکہ پولیس میں آنے سے پہلے ہم سب کا، میرا بھی یہی پرسیپشن تھا کہ شاید چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. بٹ ایک دفعہ پولیس سروس جوائن کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کس قسم کی قربانیاں ہمارے جوان دیتے ہیں، اور نہ صرف اپنی جان کی قربانیاں دیتے ہیں. انفیکٹ جو سرونگ آفیسرز ہوتے ہیں، اب آپ کو سر حمزہ بھی بتائیں گے کہ ہم دن رات جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں اور اپنی عوام کے لیے کرتے ہیں. اور اب آپ نے جیسے کووڈ کی SOPs کی ذکر کیا، اسی طرح سے عید کی چھٹیوں میں ہمیں چھٹیاں نہیں ملتی. ہم اپنی ادھر موجود، آج بھی جیسے ہم موجود ہیں، اسی طرح سے کووڈ کی SOPs چاہے دن ہیں چاہے رات ہیں، ہمیں 24 گھنٹے موجود ہو کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اپنی آپ کو ہم فرنٹ لائن پہ ہمارے جوان رکھ کے باقیوں کا خیال کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پوری پاکستان پولیس جو ہے وہ بغیر کسی اس کے، بغیر کوئی بھی کسی قسم کے انسینٹیو کے دن رات 24 گھنٹے کی یہ ڈیوٹی ہے اور دن رات وہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. حمزہ ہمایوں صاحب کیا کہیں گے؟ پہلے تو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کا ذرا ہمیں صحیح فرق بتائیں، کیونکہ انہوں نے تو بڑا ڈپلومیٹک سا جواب دیا ہے کہ دونوں ہی بہت اچھے ہیں اور میڈیا نے پرسیپشن بنائی ہوئی ہے. تو ذرا آپ بتائیں کہ دونوں میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے، اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ لوگ آج عید پر بھی اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں اور بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے آپ کو کھینچ کے لائے ہیں کہ ذرا ہمارے ساتھ بھی تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں. تو کیا کہیں گے اپنی سروس کے حوالے سے اور پولیس کا اوور آل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلی تو بات ہے میم ملیحہ اینڈ پبلک ٹی وی، آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ نے عید کے دن آپ ہماری خوشیوں میں شامل ہوئے اور ہمیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل ہونے کا آپ نے موقع دیا. عید مبارک آپ سب کو ہماری طرف سے. آپ نے جو پہلی بات پوچھی تھی، آپ نے پوچھا کہ پولیس، پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کا ڈفرینس بیسکلی یہ ہے کہ آمنہ بہتر بتا سکتی ہیں بیکاز شی ہیز سروڈ ان بوتھ دا پولیس. میں تو گلگت کی بیسکلی پولیس میں پہلے سرو کیا، اور پنجاب پولیس کے بارے میں بہت یہ ہے کہ میں نے اپنے بیچ میٹس اور ان سے سنا
पुलिस एज ए जनरल जो है ना महकमा बहुत ज़्यादा मिसकंसीव्ड और मिसपरसीव्ड महकमा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक जो शॉट मिस हो जाती है वो हमें उस पे जो है पकड़ा जाता है या पूछा जाता है, ना कि जो हम बाकी अच्छे टारगेट्स जो है पकड़ लेते हैं उस पर कोई बात नहीं होती। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर रह के इसमें सर्व करने का ही तो ये मज़ा है बेसिकली, कि जहाँ लोग आपको मिसपरसीव करते हैं बट स्टिल यू कीप ऑन गोइंग विद परसिस्टेंस, विद कन्विक्शन, और आप जाते हैं और आप अपने गोल्स को इस तरह कैप्चर करते हैं, उसी में ही आपको मज़ा आता है। और इंशाल्लाह जो कंसेप्शन, जो परसेप्शन होती है उसको चेंज करने का भी अपने एक्शन से मज़ा आता है, ना कि आप उसको खुद से इम्पोज करें लोगों पे। तो बेसिकली मैंने पुलिस को यही देखा, और इस्लामाबाद पुलिस, क्योंकि मैं जीबी से आया था, वहाँ की पुलिस जो थी वो तो बहुत ईमानदार और अच्छी पुलिस है। आई हैव नॉट फाउंड अ डिफरेंस बिटवीन जीबी एंड इस्लामाबाद पुलिस। दोनों बहुत अच्छी पुलिस हैं और दे आर वेरी डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, एंड दे आर वेरी टारगेटेड एंड एम्ड टूवर्ड्स देयर गोल्स। और ऑब्वियसली यहाँ टेक्नोलॉजिकल जो है गैजेटरीज पुलिस के पास ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्राइम की डिटेक्शन और क्राइम की प्रिवेंशन जो है वो बेहतर तरीके से होती है। सो इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सो फार। एंड पंजाब पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई कैन से कि जहाँ तक पंजाब पुलिस की बात है वो दे आर अ मेजर डिटरेंट, क्योंकि उनका जो डेटरेंस लेवल है, पंजाब की यही रिक्वायरमेंट है कि ये डेटरेंस लेवल अप्लाई किया जाए ताकि क्राइम जो है वो रुक सके। सो दे आर ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंट पुलिस, एंड अल्टीमेटली हम तो यही कहते हैं कि पुलिस पंजाब की है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएं कि एक बड़ी, अब जरा थोड़ी जनरल गपशप लगाते हैं, डिप्लोमेटिक बातें बहुत हो गई। ये बताएं कि एक बड़ा तजाद पाया जाता है पुलिस में और फौज को परसीव करने में। हालांकि काम तो आप लोग वही करते हैं ऑलमोस्ट, एक बॉर्डर पे खड़ा होकर लड़ रहा है, एक्सटर्नल एनिमी से लड़ रहा है, बैरूनी दुश्मन से मुकाबला कर रहा है, और आप लोग मुल्क के अंदर जो अंदरूनी अनासर हैं, जो शर पसंद अनासर हैं, उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम एक फ़र्क देखते हैं निस्बतन, कि लोग फौजी को देखते हैं तो फ़ौरन एक सलूट आता है और बड़ा दिल से, अकीदत से, और पुलिस के साथ उस तरह से मामलात नहीं रहे। अगरचे मैं ये एडमिट करना चाहूँगी और आप लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी कि पिछले 1-1.5 साल में जब से कोविड का सारा मामला शुरू हुआ तो हमने देखा कि जिस जाफिशानी से इस्लामाबाद पुलिस ने, क्योंकि हम ज़ाहिर इस्लामाबाद में हैं तो वी कैन स्पीक फॉर आवर ओन सिटी, बाकी तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैंने कम से कम इस्लामाबाद में देखा है कि SOP वायलेशन से रोकने के लिए जिस तरह से डेडिकेशन के साथ काम करती है पुलिस, या जिस तरह से राशन प्रोवाइड करने में हेल्प किया, जो राशन ड्राइव थी आप लोगों की, उसमें बड़ा बड़ा काम भी किया है। सो आप कैसे देखती हैं आमना कि ये जो फ़र्क है अवाम में और पुलिस में, मेनली परसेप्शन का फ़र्क है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जी, एक सीनियर ने मुझे बड़े शुरू में बोला था, उन्होंने कहा था कि पुलिस से ना कभी भी पूरी आवाम पुलिस से खुश नहीं हो सकती, बिकॉज हम लोगों ने डिसीजन लेना होता है। एक पार्टी के वो अगेंस्ट डिसीजन होता है और एक के हक में होता है। तो जिस पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन होता है वो आपसे कभी खुश हो ही नहीं सकते, चाहे वो गलत भी हों। और हम लोगों का पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है और हम लोगों का आवाम से बहुत ज़्यादा राब्ता है, और इस राब्ते में जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे डिसीजंस में लोगों के अगेंस्ट भी डिसीजंस चले जाते हैं, तो एक परसेप्शन जो है वो बना के बैठ जाते हैं, क्योंकि अपनी गलती एज सच कोई मानने को तैयार नहीं होता। तो इस वजह से परसेप्शन का इशू है। और इसके अलावा भी जिस इदारे के पास थोड़ी सी पावर होती है तो उसके अगेंस्ट बातें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पुलिस जो है वो उसमें कोई ऐसे मसाइल नहीं है, ऑफ कोर्स छोटे मोटे मसाइल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन परसेप्शन जो बनी हुई है वो बहुत नेगेटिव बनी हुई है। बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, जैसा कि सर हमजा ने बताया, हम बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव काम करते हैं। आपने खुद शो के स्टार्ट में कहा कि बहुत सारे सेव करते हैं हम गोल्स, लेकिन वो कोई डिस्कस नहीं करता। और जो नेगेटिविटी है उस पे थ्राइव करता है ना सिर्फ मीडिया बल्कि अवाम भी, कि कोई नेगेटिव चीज हो जाती है तो उसको एकदम से हाईलाइट कर दिया जाता है और बहुत ज्यादा बुरा बना दिया जाता है। बिल्कुल सही। सो हमजा हुमायूं साहब, ये बताएं कि इस गैप को किस तरह से आप ब्रिज कर सकते हैं, ये जो परसेप्शन का फर्क है? मैम, बेसिकली ये गैप ब्रिज करना ही हमारा वे फॉरवर्ड है। और जो जब से हमारी कमांड ने टेक ओवर किया था, उनका जो प्राइम मैंडेट था, जो उनका प्राइम टास्क था, वो यही था कि अवाम के साथ हमने, पुलिस ने अपने राब्ते को जो है वो बहाल करना है। और उसके तहत उन्होंने एक राब्ता मुहिम, जिसके बहुत से और सब पॉइंट्स हैं, उसका भी आगाज़ किया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अवाम has to empathize with police and the police likewise should also empathize with them.
دے شوڈ مطلب آپ اگر دیکھیں پولیس میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں, مطلب کہ بہت ہر ادارے میں ہوتے ہیں ایگزیکٹلی, اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف ہمارا ایکشن بڑا پرومپٹ ہوتا ہے, ان کے خلاف پرچے بھی ہوتے ہیں, ان کے خلاف سزائیں بھی ہوتی ہیں, ان کو ہر طریقے سے پینلائز کیا جاتا ہے. اچھے لوگوں کی بات کرتے ہیں, جو اچھے لوگ جو کہ مطلب ڈینجرس کیسز کی تفتیش کرتے ہیں, ان کی فیملیز کو ڈائریکٹ تھریٹس ملتی ہیں, ان کے بارے میں کیا؟ ایسے لوگ جن کی مائیں ان کے باپ جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں, ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں, دے آر ناٹ ایبل ٹو ریچ دیئر ڈیتھ بیڈس, ان کے بارے میں کیا؟ ایسے لوگ جن کو چوکیوں پہ جب وہ چیک کرتے ہیں تو ینگ ان کے بیٹوں سے بھی چھوٹی عمر کے بندے جو ہیں بچے, ان کی وردیاں پھاڑ دیتے ہیں صرف اس بات پہ کہ انہوں نے ان سے ڈرائیونگ لائسنس یا شناختی کارڈ طلب کیا, ان کے بارے میں کیا؟ ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا. ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کیونکہ ہم ان کے انچارجز ہیں, ہم ڈیلی یہ چیز دیکھتے ہیں, اور عوام کو سوچنا چاہیے. بے شک بھلے وہ سارا پورا ہمارے ساتھ دے شوڈنٹ واک اے مائل ان آور شوز, لیکن ان کو ایٹ لیسٹ 2 قدم ہمارے شوز میں ضرور واک کرنا چاہیے. تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا کام جو ہے وہ مشکل ہے, کام بہت زیادہ مشکل ہے, اور یہ اپنی پوری کوشش کریں. دے آر گیونگ دیئر بیسٹ, اینڈ آبویسلی سوسائٹی بیسڈ کرائمز ہیں, ختم نہیں ہو سکتے ٹوٹلی. جس طرح آپ اپنے آرمی کی بات کی, اور اس پہ میں بتا سکتا ہوں بیکاز آئی ہیو سروڈ ان بوتھ دا ڈپارٹمنٹس. آرمی کا جو مینڈیٹ ہے دیٹ از اے کمپلیٹلی براڈنڈ مینڈیٹ. ظاہری بات ہے وہ جو بارڈرز کے اوپر جو ان کا سارا ہے, الحمدللہ وی آر بلیسڈ ود اے ویری گڈ آرمی, بٹ یہ جو سوشل ایشوز ہیں یہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والے ایشوز ہیں, اور اس میں جو ہے کسی نے تو بیڈ گائے بننا ہے. سو پولیس بالکل ہے اس سائڈ پہ نیگیٹیوٹی میں, لیکن عوام کو ہمارے شوز میں واک کر کے دے شوڈ ایمپتھائز اینڈ اس بار کو ایٹ لیسٹ پار پہ لے آئیں, تقریباً درمیان میں لے آئیں, تو وہ اچھا ہوگا. اینڈ دا سیم گوز فار پولیس ایز ویل, کہ پولیس بھی جو ہے وہ بھی ایمپتھائز کرے کہ بھائی obviously جب تھانے میں کوئی بندہ آئے, بوڑھا آئے, تو ایک دفعہ کوشش کرو یار, جب کوئی آتا ہے کسی کا موبائل تھیفٹ ہوا ہے, کوئی سنیچنگ ہوئی ہے, تو وہ اگر اس کو آگے سے ایک اسمائلنگ فیس مل جائے جو آگے سے اس کو ایمپتھائز کر کے اس کا بیٹا یا اس کا بھائی بن کے اس کو کہے کہ یار میں تیرا کیس ٹریس کروں گا, تو پرسیپشن چینج ہوگی. سو ایمپتھی جو ہے وہ دونوں سائڈ سے بہت ضروری ہے اس گیپ کو برج کرنے کے لیے, اور یہی کانسیپٹ ہے ہمارے رابطہ مہم کا. بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد تو آمنہ بیگ صاحبہ سے پوچھیں گے کہ بحیثیت خاتون کیا کبھی انہیں کوئی سیریس تھریٹس کا سامنا ہوا, کیونکہ یہ تو لٹرلی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر عوام کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. عید کا پرمسرت موقع ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان جو کہ ہر وقت عوام کی حفاظت کے لیے لگے رہتے ہیں, اور کبھی بھی ہم نے ان کے ماتھے پر وہ کہتے ہیں نا کہ شکایت کی وجہ سے تیوری چڑھ جانا وہ نہیں دیکھی. ہمیشہ خندہ پیشانی سے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں, ناخوشگوار واقعات بھی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال ہمیں یہ یقین ہے کہ جب بھی آپ کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو 15 آپ کے پاس ایک فوراً ایک گو ٹو ہیلپ لائن ہے جس پر آپ جا سکتے ہیں. آمنہ بیگ صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ تو بڑے ایک خطروں کی کھلاڑی ہیں, اور پولیس جیسا شعبہ کہ جہاں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. سو ایسے میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کوئی سیریس تھریٹس آئی ہوں, آپ نے کوئی بہت ہی سیریس کیس پر کام کر رہی ہوں جہاں پر آپ ذرا تھوڑی ڈگمگائی ہوں؟ نہیں, الحمدللہ ابھی تک تو کوئی ایسا ایشو نہیں بنا, بٹ یہ ہے کہ جب ہم ریڈز پہ جاتے ہیں, اور میں صرف اپنی بات نہیں کروں گی, میں اپنے جوانوں کی بھی بات کروں گی, میں اپنے ایس ایچ اوز کی بات کروں گی, ہماری ریڈنگ پارٹیز کی بات کروں گی, کہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ لائیو فائرنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے, اور 1-2 دفعہ ہوئی بھی ہے, اور اس وقت جو ہے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہماری پولیس فورس جو ہے وہ کتنا کچھ جو ہے وہ قربان کر کے یہاں پہ کھڑی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ جس طرح کے یہ عناصر ہیں جو کہ یوزلی غلط لوگ ہوتے ہیں, ان سے کس طرح سے لڑ رہی ہے تاکہ باقی عوام جو ہے وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. اور ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک انسپیکٹر صاحب جو تھے ان کی شہادت بھی ہوئی, اسی طرح سے انہوں نے ایک کیس کیا تھا, اور لیٹر آن 2-4 سال بعد ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا ان کی فیملی کے سامنے. تو بہت ساری اس طرح کی مسائلیں ہیں, بہت ساری قربانیاں جو ہیں ہمارے جوان دے رہے ہوتے ہیں, اور آئی تھنک اٹس ویری گڈ کہ اب اس بارے میں ڈسکشن بھی شروع ہو گئی ہے, اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں, ہیومنائز کر سکیں پولیس کو, کہ پولیس از فرام دا کمیونٹی اینڈ دا کمیونٹی از فرام پولیس. ہم آپ جیسے لوگ ہیں, ہم آپ جیسے دکھتے ہیں, ہم آپ جیسے بولتے ہیں, آپ کی طرح ہماری فیملیز بھی ہیں. جب ہم رات کو 2-4 بجے ریڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری بھی مائیں اٹھ کے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ اس وجہ سے کیونکہ ان کو بھی اپنی بیٹوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنی بیویوں کی جانیں اسی طرح سے عزیز ہیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ واقعی
ویسے ماں تو کسی کی بھی ہو اور کسی بھی پروفیشن میں بچہ ہو تو ہر وقت دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں, اور خاص طور پر فوج میں یا پولیس میں, سیکیورٹی کے اداروں میں جب آپ کا بچہ ہو تو آبویسلی پھر آپ زیادہ خطرہ بھی محسوس کرتے ہیں, اللہ پر ایمان بھی بندے کا بڑھ جاتا ہے کہ ہوتا تو بندہ اللہ کے حوالے ہی ہے. آپ بتائیں جی, کبھی کوئی خطرناک واقعہ کو پیش آیا ہو کہ جس میں آپ کو ڈیتھ تھریٹس آ گئی ہوں اور آپ کو لگا ہو کہ بھئی یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہو گیا؟ میم خطرناک بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے نوٹوریس گینگز ہوتے ہیں جن کو جو ہے جن کے پیچھے ہم لگتے ہیں, پکڑا جاتا ہے, وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مطلب اگر فیملی ٹری کسی کو بھیجنا اگر کوئی تھریٹ ہے تو میں چلیں اس کو تھریٹ مان لیتا ہوں. اس طرح کی تھریٹس جو ہے وہ موصول ہو جاتی ہیں. یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ فیملی ٹری آپ کا جو ہے وہ آپ کی فیملی ٹری پاس ہے اور یہ سارا کچھ ہے, لیکن میرے خیال سے آرمی اور پولیس دونوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے ہی ہے. جو ان خطروں سے ڈر گیا یا پیچھے رہ گیا تو پھر اس کا تو مطلب کہ سرو کرنے کا اس طرح مینڈیٹ نہیں ہے نا. اگین جو انڈر کمانڈز ہیں ہمارے, ان کے تو گھروں پہ بھی جا کے ڈور رنگنگ اور بیل رنگنگ ہوتی رہی ہے کہ تمہاری فیملی کو یہ کر لیں گے, تمہاری جوان بیٹی پیچھے سے ویڈیوز ان کی بن رہی ہوتی ہے, یہاں جا رہی ہے, جو میں نے جس طرح پہلے بات کہی تھی. لیکن یہ ہے کہ they keep on doing their work and I think that is what they should do, کہ کوئی چیز آپ کو ہنڈر نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ہمارے اوتھ کا بھی حصہ ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی چیز ہنڈر نہیں کرے گی اپنی ڈیوٹی فلی 100% پرفارم کرنے سے, and that is the basic thing جو ہونی چاہیے. بالکل سر. اچھا, تو آپ how do you motivate your staff? آپ کیسے ان کو یہ ریزیلینس آپ ان کے اندر کیسے انجیکٹ کرتے ہیں ایز این انسٹیٹیوشن, ایز پولیس, کہ بھائی کم واٹ میں ہم نے اپنے مشن سے نہیں ہلنا؟ میم کہیں بھی میرے خیال سے موٹیویٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو لیڈ دیم بائی ایگزامپل. یو ہیو ٹو لیڈ دیم بائی ایگزامپل, اینڈ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جو یہ ٹاسک ہے جو آپ کو میں نے اسائن کیا ہے وہ اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے اور میں تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے کروں گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کا کتنا بڑا جذبہ ہے. یہی جو ہم کہتے ہیں کہ, اور اس بار آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ریسنٹ پروٹیسٹس ہوئی تھی اس میں آفیسرز نے جو ہے اپنے جوانوں کے ساتھ لیڈ کیا, اینڈ پولیس نے جو ہے پوری طرح سے مطلب ہوللی سوللی پولیس نے جو ہے اس پورے معاملے پہ کنٹرول حاصل کیا, اینڈ دیٹ از دا اونلی تھنگ جو کہ لیڈرشپ ہے. When you lead from the front, you give your examples to your undercommands, then obviously they follow you and they مطلب کہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں, dedicated رہتے ہیں. So this is the only way جس طرح ان کو موٹیویٹ کیا جائے. باقی words تو پھر آپ جتنے مرضی بول لیں, but actions should speak louder than words. آمنہ, آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے لیڈ کرتی ہیں فرام دا فرنٹ, اور آپ کو کبھی کوئی لیڈ کرتے ہوئے مشکل پیش آئی کہ کبھی ایسے لوگ جو ڈی موٹیویٹڈ ہوں, اس سٹاف کو آپ کیسے تھوڑا سا وہ کرتی ہیں؟ نہیں, جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ ایز سون ایز یو ویئر یور یونیفارم آپ کا کوئی جینڈر ایز سچ نہیں رہتا, اور مجھے نہیں یاد کہ کوئی میری کہیں ڈیوٹی نہ لگی ہو کیونکہ میں خاتون ہوں. پیچھے دھرنا ہوا TLB کا پہلے بھی ایک دفعہ, تو وہاں پہ بھی وی ور پٹ آن دا اسپاٹ ود دا میل آفیسرز, اور اس بار بھی اسی طرح سے تھا, چاہے رات کے 2 بجے کی گشت ہے, چاہے صبح کی کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, ڈی چوک پہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے, وہاں پہ عوام آ گئی ہے, شیلنگ ہو رہی ہے. تو ان ساری سچویشنز میں وی آر ایکولی ہماری بھی ڈیوٹیز جو ہیں ہمارے میل آفیسرز کے ساتھ ہی لگتی ہیں. اور جیسے کہ سر حمزہ نے بالکل کہا کہ یو ہیو ٹو لیڈ, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سپروائزری آفیسر کا رول ہی تب سٹارٹ ہوتا ہے جب کوئی ایسا وقوع ہو جائے, اور وہاں پہ آپ نے جو ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں, آن اسپاٹ ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں, وہ میٹر کرتے ہیں, اور آپ کے ایکشنز اور آپ کی باڈی لینگویج میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہو, کس طرح سے اس میں بیہیو کر رہے ہو. بالکل صحیح. اچھا, یہاں پر ایک بڑا انفارچونیٹ سا ایلیمنٹ ہے کہ جب ہم کو بہت ہی انارکی دیکھتے ہیں, جس طرح ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ TLP کا سارا معاملہ ہوا, سو اس میں بظاہر اور اصل اسپرٹ میں بھی آپ لوگ تو عوام کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھ کر ان کو روک رہے ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑا محتاط ہو جائیں, لیکن جواباً جب پتھراؤ شروع ہو جائے, جلاؤ گھیراؤ شروع ہو جائے, تو ایسے میں پھر کیسے آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں کہ یار انہی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, انہی کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں ہی پتھراؤ ہو رہا ہے ہم پر ہی؟ جی, ہمارے لیے تو ڈیوٹی ہے, جو گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے, جس طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے, جو پالیسی ہوتی ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے, جیسا کہ سر نے بتایا کہ اس بار تو بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا, اور ہمارے جوانوں نے, بہت سارے ہمارے جوان زخمی بھی ہوئے بٹ وہ پیچھے نہیں ہٹے, اور انہوں نے بالکل ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا. اور کیونکہ ہمارا مینڈیٹ بیسیکلی لوگوں کی جان مال کا تحفظ ہے, تو اگر وہ کوئی اور کمیونٹی سے ہی کوئی اٹھ کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے, پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے, تو ہم ان کو روکیں گے, اور الحمدللہ ہم روکتے ہیں اور روکتے رہیں گے. اور گھر والے کبھی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا بھئی, آج تو عید ہے, آج تو چھٹی کر لو؟ جی بالکل کہتے ہیں. آئی ایم شیور پریشر آتا ہے؟ پریشر ایسا سچ نہیں ہوتا, بٹ اب تو شاید کیونکہ 5-6 سال ہو گئے سروس میں, عادی ہو گئے, سب عادی ہو گئے. جی بالکل. جی اچھا, یہ بتائیں کہ اب تک کا کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ
جو کہ آپ عوام سے شیئر کرنا چاہیں, ایک ایسی پولیس کی وہ سائیڈ, کیونکہ میں آپ لوگوں سے ذرا انفارمل ڈسکشن اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی وہ سائیڈ, آئی وانٹ ٹو برنگ دیٹ سائیڈ آؤٹ آف یو, جو عام طور پر عوام نہیں دیکھ پاتے. سو کوئی ایسا واقعہ کہ جس سے آپ کا جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ بڑا ہو اور عوام کو آپ موٹیویٹ کر سکیں. میں ایک ریسنٹلی ہمارا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کو میڈیا نے بیسکلی ہائی لائٹ بھی بہت کیا تھا, جو بارکھو میں ایک ہاسٹیج سچویشن ہوئی تھی. اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پولیس نے ایمپتھی کی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی, میں نے اس جگہ موجود پولیس افسران کو اس بندے کے ساتھ جس طرح ڈائلاگز کرتے ہوئے اور اس بندے کو کنونس کرتے ہوئے اور اس بچی کے لیے جو اس ہاسٹیج ٹیکر کے پاس تھی, اس کو جو میں نے دیکھا, کیونکہ میں بھی ایک پرسیپشن ضرور رکھتا تھا کسی ٹائم پہ, تو وہ پرسیپشن میں نے کسی مطلب کہ اور ایونٹ یا انسیڈنٹ پہ نہیں دیکھی جس طرح وہ اس کو کنونس کر رہے تھے. اینڈ ایوری بڈی واز فائٹنگ کہ یار میں اپنی جان پیش کروں گا اس بچی کے عوض, اور فائنلی جو ہے کوئی ایک ڈیسیجن ہو کے کوئی ایک بندہ اندر گیا تھا, بٹ ایوری بڈی واز فائٹنگ کہ یار میں اپنے سر پہ جو ہے گن پوائنٹ پہ پسٹل رکھ لوں گا, لیکن ان بچیوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو وہاں یہ ایمپتھی کا ایلیمنٹ آیا تھا, وہاں یہ چیز جس طرح آمنہ نے کہی پروو ہوئی تھی کہ یہ آپ ہی میں سے ہیں اور ان کے بھی بچے ہیں اور ان کی بھی مائیں ہیں اور ان کے بھی دل ہیں اور یہ فیل کرتے ہیں. تو یہ انسیڈنٹ میرے دماغ میں رہ گیا. اور سیکنڈلی میرے اپنے ڈی ایس پی ہیں, میں ادھر کہنا چاہوں گا ان کے بارے میں, which touched me a lot for the last one month, کہ he has lost both his parents. ڈی ایس پی خالد عوان, میں پبلکلی بھی اس کا نام لے لیتا ہوں. اس کی مدر جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ان جنوری پرابلی, اینڈ اس کے فادر کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی, اینڈ both the times he was on duty at that time. اینڈ ظاہری بات ہے کہ and he never complained, جس کے بارے میں مجھے دکھ ہے کہ میں اس کو بھیج کیوں نہیں سکا پہلے, بٹ he never complained کہ سر میں نے جانا ہے یا کچھ نہیں ہونا. جب فائنلی پتہ چلا جب ان کی ڈیتھ ہوگی, تو I feel really sorry for him, but I'm proud of him کہ وہ جو ہے انہوں نے یہ کام کیا. تو یہ کچھ دو چیزیں جو میرے دماغ میں رہے گی ریگارڈنگ پولیس پرسیپشن. اچھا, جن کو میں یہ نہیں, بڑی خوبصورت آپ نے واقعات بتائے. اچھا آمنہ, آپ پولیس کے حوالے سے, ویسے تو دیگر سرکاری اداروں کے حوالے سے بھی آتا ہے, لیکن خاص طور پر پولیس کے حوالے سے یہ پرسیپشن بہت اسٹرانگ ہے اور ہر گھر میں پایا جاتا ہے کہ حکومت کسی کی بھی آئے, ایکسٹینٹ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اس کی حد ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پریشر ضرور آتا ہے پولیس آفیسرز پہ. تو کیا آپ لوگوں پر کبھی آپ سے باری باری پوچھتے ہیں؟ جی, میں تو اپنا آپ کو بتا دیتی ہوں, جو میری جو پچھلی کچھ ایک دو پوسٹنگز تھیں وہاں پہ بالکل جی ایسا تھا پولیٹیکل پریشر, جو کوشش لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات منوا لیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا ایسپیکٹ بھی جو ہے وہ انکوائری میں انکلوڈ کر لیں اور انفلوئنس کر لیں, مرضی کی رپورٹ. جی بیسیکلی, بٹ آئی تھنک اگین اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز اپان دا سینئرز. اگر آپ کے سینئرز آپ کی بیک پہ ہیں, وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, تو جس قسم کا پولیٹیکل پریشر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اینڈ آئی واز ویری لکی کہ میرے ساتھ جتنے بھی میرے سینئرز تھے وہاں پہ, جو سینئر آفیسرز تھے, ان کو جب بھی میں نے بتایا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے یا اس طرح سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو دے آلویز آسکڈ فار میرٹ. دے سیڈ کہ ہم کھڑے ہیں, کوئی مسئلہ بنا ہم دیکھ لیں گے, آپ نے میرٹ کرنا ہے. اور الحمدللہ ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا جہاں پہ آئی فیلٹ دیٹ آئی ہیو بین انفلوئنسڈ اور اب میں نے ان کی مرضی کا کام کرنا ہے. انفیکٹ اپنی مرضی پہ بالکل میرٹ کیا اور اللہ کا شکر ہے میرٹ کیا. ویری نائس. جی میم, اس کا میں اپنا ایکسپیرینس بیسکلی بتاتا ہوں. پولیٹیکل جو پریشر ہے نا وہ بھی تھوڑا مسکنسیوڈ ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. آج تک میرے پہ پولیٹیکل پریشر آیا ہے, بہت زیادہ آیا ہے, لیکن اس لیول کا نہیں آیا کہ ایک ادھر کی جاتی ہوئی ڈائریکشن کو میں 180 ڈگری ڈفرینٹ کر لوں. ہاں, وہ دے آر پولیٹیکل ریپرزینٹیوز, انہوں نے ووٹ لیے ہیں لوگوں سے, اور ان کو وہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یار ہماری بات پہنچائیں آگے. وہ ان کی بات پہنچاتے ہیں, وہ ایک برج بنتے ہیں, ان کو ہم سنتے ہیں, مرضی ہم اپنی کرتے ہیں. نہ ہی کوئی ہمارے اوپر اس طرح ابھی تک میرے اوپر, مطلب جو میری سروس ہے, کوئی ایسا پریشر فیس نہیں ہوا کہ وہ میں نے کام نہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, یا اگر وہ کام کر لیا تو اس کا یہ ریوارڈ ملے گا. ابھی تک اس طرح کی چیز نہیں ملی. ہاں, یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم بالکل ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, جو وہ برج ایکٹ کر رہے ہیں وہ ان کو کرنے دیتے ہیں. باقی مزید جو ڈیسیجن ہوتی ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے اور وہ ہماری مرضی سے ہوتی ہے. تو دس از مائی ایکسپیرینس اباؤٹ اٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے اس وقت پولیس کے ایسے کون سے موجودہ مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کو ایڈریس کرے, اسٹیٹ ایڈریس کرے, اور آپ کی اس میں بہتری آئے, جو حالات ہیں موجودہ آپ کے جو انسٹیٹیوشنل ایشوز اگر آپ کوئی
ہائی لائٹ کرنا چاہیں؟ جی بالکل، میں تو جس بارے میں بات کروں گی وہ مٹیریل اور ہیومن ریسورسز کے اوپر ہی بات کروں گی کہ ہم لوگوں میں جو کہا جاتا ہے کہ ایک مسکنسیپشن آئی تھنک کہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس ہمیشہ جو ہے وہ مٹیریل ریسورسز کا پولیس جو ہے وہ کہتی ہے ہمارے پاس مٹیریل ریسورسز نہیں ہیں. انفیکٹ ایسا نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورسز کی بھی بہت شارٹیج ہے اور ہیومن ریسورسز کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے بیکاز پاپولیشن جو ہے وہ ملک کی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس حساب سے پولیس فورس جو ہے وہ ہونی ضروری ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جتنا ایک پولیس ٹو پاپولیشن ریشو ہے ایٹ لیسٹ اس کے ہم نزدیک پہنچ جائیں، اور ہیومن ریسورسز کے ساتھ ساتھ آف کورس مٹیریل ریسورسز کی بھی اشد ضرورت ہے. انویسٹیگیشن میں پیسے چاہیے اور ہمیں باقی جو ہمارے پاس انفراسٹرکچرل ایشوز ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اور ٹریننگز وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ؟ جی ٹریننگز کے اوپر تو الحمدللہ بہت کام ہوا ہے ابھی ریسنٹلی اور بہت کام ہو بھی رہا ہے بیکاز ٹریننگ ایک ایسا مینڈیٹ ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ خود ہی پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو بہتر بنا سکے. تو جہاں تک پولیس بہتر اس کو بنا سکتی ہے، ریسنٹلی سے حالہ کو ہم نے دیکھا، اسلام آباد پولیس ٹریننگ کالج کو ہم نے دیکھا، اس میں ہمارے آئی جی صاحب نے پورا اس کا جو ٹریننگ مینول ہے وہ نیا بنوایا اور کوشش کی کہ جتنا پولیس خود کر سکتی ہے وہ اس میں کرے. تو اس میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ مٹیریل اور ہیومن ریسورسز کی بھی ضرورت ہے. چلیں آپ کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں. میم ایگزیکٹلی یہ گیجٹری اور اکوپمنٹ اور ہیومن ریسورس تو بالکل ہے. میں ایک اور پہلو کی طرف لے کے جاؤں گا، میں ویلفیئر کی بات کروں گا. ٹھیک. ویلفیئر جو ہے وہ ایک حق ہے پولیس والے کا. جو بندہ دن کے 24 گھنٹے میں سے 18 سے 19 گھنٹے ڈیوٹی پہ رہتا ہے اور باقی ٹائم سو لیتا ہے، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتا، ویلفیئر ان کا حق ہے کہ ان کی فیملیز، ان کا اپنا، ان کی فیملیز کا، ان کے ماں باپ کا عزت سے علاج ہو. وہ اتنا ڈیزرو کرتے ہیں. ان کو جو ہے اس کے بدلے کوئی ان کو معاوضہ ملے یا ان کو کوئی ریبیٹ ملے یا ان کو کوئی کنسیشن ملے جس کے تحت وہ ان کو عزت سے علاج کروا سکیں. اینڈ سیکنڈلی ایجوکیشن، دے ڈیزرو کہ ان کے بچوں کی ایجوکیشن اچھی ہو. سو ویلفیئر میں یہ کہوں گا کہ پرائمریلی ہیلتھ فیسلٹیز پولیس کو اچھی پرووائڈ کرنا، ایٹ لیسٹ جو ہے نا ایٹ پار ود آرمی، جس طرح وہ اپنے انسٹیٹیوشن کو دیتے ہیں. اور اگین اس طرح کی جو اسکولنگ فیسلٹیز ہیں وہ بھی. سو دس از مائی فیلنگ ریگارڈنگ جو ان کو چاہیے، جو ہمیں پولیس کو جو پرابلمس فیس آتے ہیں. نہیں بالکل آپ کی بات درست ہے کہ میڈیکل فیسلٹی اگر آپ کو مل جاتی ہے، آپ کے جس طرح ہیلتھ کارڈ ہے، وہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کا پورا بجٹ ڈسٹرب ہونے سے بچ جاتا ہے. کیونکہ بیماری تو بتا کر نہیں آتی، وہ تو خدا نخواستہ گھر کے کسی بھی فرد کو کبھی بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ویسے تو سب کو محفوظ رکھے، آمین. لیکن دا فیلنگ آف ہیونگ بین سیکیورڈ، کہ آپ فائنینشلی انشورڈ ہیں، سیکیورڈ ہیں، یہ بڑا آپ کو جو ہے نا سائیکولوجیکلی بڑا ریلیف دے دیتی ہے. آخر میں آپ سے تھوڑا سا ایکیڈیمک سائیڈ آپ کی ذرا دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے سی ایس ایس کرنا بچپن سے کئی بچوں کو بتایا جاتا ہے. اکثر پاکستان کے ماں باپ جو ہیں ان کو ہوتا ہے کہ بیٹا تم نے سی ایس ایس کر کے ڈی ایم جی گروپ میں جانا ہے، کسی کا خواب ہوتا ہے پولیس میں جائیں. تو آپ کا بچپن میں کیا بننے کا شوق تھا اور کیا آپ نے پولیس فورس شوق سے جوائن کی؟ سی ایس ایس کیا کرنے کے لیے، کیا بننے کے لیے کیا تھا؟ جی میرے والد صاحب بھی سول سرونٹ تھے اور میں نے شروع سے ان کو دیکھا، فیلڈ میں ہی دیکھا، اور ہی واز مائی انسپریشن. میں ہمیشہ انٹرویوز میں کہتی ہوں کہ جب میں آئی واز گروئنگ اپ تو ہمارے پاس بہت ساری خاتون ایگزامپلز نہیں ہوتی تھی، خاتون آفیسرس کی ایز سچ ایگزامپلس نہیں ہوتی تھی. انفیکٹ آدمی ہی آس پاس جو کر رہے ہوتے تھے اسی کو دیکھ کے ہم کہتے تھے کہ بھائی بڑے ہو کے یہی کرنا ہے. سو میرے والد صاحب تھے سروس میں اور ان کو شروع سے دیکھا، اور میں صرف دیکھا نہیں، انفیکٹ میں یہاں پہ کہنا بھی چاہوں گی کہ میرے والد صاحب کو بہت ٹرسٹ تھا کہ میں کر لوں گی. آئی ہیو 3 other brothers، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ میرے بچوں میں تم جو ہو وہ سول سروس کا ایگزام دے کے کلیئر کر سکتی ہو. تو ان کا بلیف بھی تھا کہ یہ کر سکتی ہے. شاید یہ دونوں چیزیں ساتھ تھی اور اس وجہ سے آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ. اور جو خواتین گھر بیٹھ کے آپ کو عید کے دن دیکھ رہی ہیں اور آپ کا یونیفارم دیکھ کے انسپائر ہو رہی ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گی کہ اگر وہ سی ایس ایس کر کے آنا چاہیں؟ جی نتھنگ از امپاسبل، کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. اور آج کل کے دور میں تو ہمارے پاس اپرچونیٹی اتنی زیادہ ہے، انٹرنیٹ ہے، انفارمیشن بہت زیادہ ہے. پلیز اس کو کیپٹلائز کریں. اور جتنا اب تو میں یہ نہیں کہتی کہ سول سروس ہی ایک واحد کریئر ہے جو آپ کو پرسو کرنا چاہیے، بٹ اور بہت سارے ایسے مواقع اب جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جن پہ آپ کو ضرور کوشش کرنی چاہیے. اور ایز لانگ ایز یو ورکنگ ہارڈ، آئی تھنک نتھنگ از امپاسبل. بالکل ٹھیک. اور بلکہ ایک سوال تو رہ گیا کہ یہ بلکہ میں آپ سے کہلوانا چاہوں گی کہ جو اکثر پاکستانی مڈل کلاس میں خاص طور پہ پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ جی ٹیچنگ کا پروفیشن ٹھیک ہے بس بچیوں کے لیے،
सो उनको भी थोड़ा सा दलेरी दें कि वो और भी फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकती हैं. जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप और काफ़ी अरसे तक हम लोगों के पास जो एग्जांपल्स होती थी, अगर कोई खातून नौकरी कर भी रही होती थी तो जो एक्सेप्टेबल प्रोफेशन समझे जाते थे वो टीचिंग थी या नर्सिंग थी या डॉक्टर था. बस इसके अलावा खातून इससे आगे अगर कोई बात करती थी या कहीं पहुंच जाती थी तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता था. बट अल्हम्दुलिल्लाह इन द पास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव सीन कि पाकिस्तानी औरतें ना सिर्फ पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स हैं, पीएएफ में उनकी इंडक्शन हो गई, आर्मी में इंडक्शन स्टार्ट हो गई, पुलिस में स्टार्ट हो गई. तो बहुत सारे अब एवेन्यूज़ हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो फेसबुक, गूगल और इसमें भी हम लोगों की बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो पाकिस्तानी ख़वातीन की है. तो बिल्कुल भी अब तो किसी चीज़ पे स्काई इज़ द लिमिट जी. अब तो बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई, मैं नहीं समझती कि सिर्फ पाकिस्तान तक ही हम महदूद हैं या अपने घरों तक महदूद हैं. अब तो हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है. बिल्कुल सही, बहुत इन्होंने वेरी वेल पुट. आप क्या कहना चाहेंगे? बनना क्या चाहते थे, बने क्या, और क्या अपने प्रोफेशन से आप सेटिस्फाइड हैं? और जो नौजवान आपकी पुलिस, आपकी ये वर्दी देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी टोपी शोपी से ज़रा इम्प्रेस हो रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मैम, बनना मैं एनसीए जाना चाहता था, आर्ट को परसू करना चाहता था 2002 में. ओहो, ये तो बड़ी जाती हो गई भाई. 2002 में मेरे वालिद साहब ने पूछा था, बैक इन 2002 व्हेन माय फादर आस्क्ड मी कि व्हाट डू यू वांट टू डू फर्दर. और वो खुद फौजी थे और मेरी वालदा भी फौजी थी और अपने दिल में ये चीज़ रख के कि भाई ये सही फौजी बनना चाहेगा. तो जब उन्होंने पूछा तो मैंने कहा आई वांट टू लर्न मूवी डायरेक्शन फ्रॉम एनसीए. खैर उन्होंने कहा ये बच्चा ख़राब हो रहा है. तो उसके बाद उन्होंने जो है मुझे फ़ौज में भेजा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुझे, क्योंकि हमारा बचपन से ही माँ बाप दोनों फ़ौज में थे, उसी तरह ही हम बड़े हुए और देखा तो आई फाउंड अ वेरी गुड चेंज इन द आर्मी. एंड जो उसने ट्रांसफॉर्म किया एक ऐसे बच्चे को जो कि कहीं हॉस्टल में जाता था तो उसकी वालदा उसको फ़ोन करती थी और वो कहती थी कि घर पहुंच जाओ, शाम से पहले घर पहुंच जाओ. उसको जब उसने ट्रांसफॉर्म किया और उसको कॉमरेडशिप दिखाई, कॉमरेडशिप सिखाई, अपने साथ बंदों को तकलीफ़ में देख के उनके साथ प्यार मोहब्बत करा के, जब उसने ये फीलिंग दी कि एक तेरी अपनी फैमिली है घर पे और एक बाहर की भी फैमिली है, तो वो 10 साल तक मेरे अंदर इंड्यूस्ड रहा. और जब उसके बाद आर्मी से एक अपॉर्चुनिटी, जो जिस तरह हमारी इंडक्शन होती है इनटू द सिविल सर्विसेज, अगेन आई ऑप्टेड एज अ फर्स्ट चॉइस फॉर पुलिस. उस वक्त तक इतनी नॉलेज नहीं थी ये सिविल के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन इतना था कि वर्दी में रहना है और वर्दी की इज़्ज़त रखनी है, क्योंकि वर्दी की आदत है शुरू से. तो आई ऑप्टेड फॉर पुलिस. एंड अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात है, आर्मी पुलिस का आपस का कंपैरिजन करना जो है वो ज़्यादती होगी. दोनों का मैंडेट बड़ा डिफरेंट है. बट एक चीज़ ज़रूर है कि दोनों में फोर्स है और दोनों में जो है वो लीडरशिप अगर दी जाए तो दोनों जो है ना बहुत अच्छी पोटेंट, आपको जो है ना स्पिरिट डी कोर जिसको हम फौज में कहते हैं, जो कि अपने जवानों के दुख को अपना समझ के इकट्ठे इमर्ज करना, वो अंदर आपके इंडक्ट करती है. सो मेरा मैसेज ये है कि हर प्रोफेशन में, इनिशियली कहूँगा आर्मी एंड पुलिस तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर प्रिविलेज प्रोफेशंस, बहुत अच्छे हैं. हर मतलब कि लड़की चाहती है कि कोई फ़ौजी के साथ और वो मतलब कि उनका आपस में हो और शादी और सब कुछ, मतलब ये बड़े अच्छे, यूँ करके बड़े अच्छे प्रोफेशंस हैं. बट इसके अलावा और एवेन्यूज़ ज़रूर एक्सप्लोर करें. ठीक है, मैं जब देखता हूँ बच्चों को, ये जो 14 अगस्त पे निकलते हैं, हाथ में इन्होंने वेपन्स रखे होते हैं, इन्होंने वर्दियाँ पहनी होती हैं, मेरा दिल करता है कि ये और मतलब कि जो पोइट्स हैं, जो हमारे आर्टिस्ट्स हैं और जो हमारे और एवेन्यूज़ हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट हो. डॉक्टर्स की तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही है, लेकिन ये 3-4 जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके अलावा और जॉब्स को भी जॉब समझा जाए ताकि हमारे यहाँ हर जॉब की इज्जत हो. तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो करना चाहते हैं वो करें, लीप ऑफ फेथ लें. शुरू में मुश्किलात आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो आप काम कर रहे होंगे उसमें आपको खुशी मिलेगी. और वो जो खुशी है ना, वो बेशक थोड़ी तनख्वाह का भी काम हो, उस काम को करने में बहुत मज़ा है. सो डू व्हाट यू वांट टू डू, not what others want you to do. So this is my message to the youth. ये एक आर्टिस्ट जो इनके अंदर छुपा हुआ है उसका एक बेसिकली मैसेज है कि अपने अंदर के आर्टिस्ट को मरने ना दें. और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आपने बज़ाहिर बड़ा ये यूनिफॉर्म, बड़ी टोपी शोपी और बड़ा आपका एक सख्त किस्म का एक्सटीरियर है, लेकिन उसके अंदर एक आर्टिस्ट अभी भी छुपा हुआ है. क्यों आमना, आपने महसूस किया? बिल्कुल ऐसे. आखिर में जी क्विकली, क्योंकि हमारे पास अब वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि कोविड एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन में आपको क्या दुश्वारी पेश आई और आवाम को क्विकली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, कोविड के बारे में बड़ा कैंडिडली कहूँगा कि पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट इट एंड दे हैव टू बी सीरियस. वो लोग सीरियस हैं जिनके घर में ये इन्फेक्शंस हुई हैं या उन्होंने सफ़र किया है. ये वो सीरियसनेस का लेवल नहीं है जो पहली वेव में था. इसको प्लीज़ कंटिन्यू करें. हम अब उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम उस स्ट्रिक्टनेस पे नहीं जा सकते जिस तरह हम पहले मतलब गए थे. ज़ाहिरी बात है, मास्क ना पहनने पे फ़ाइन ज़्यादा देना, ये आपकी सेल्फ एजुकेशन है और यही इंडिकेट किया जाता है. वीव हैड
ویری گڈ ریزلٹس ڈیورنگ دا فرسٹ ویو. سیکنڈ ویو میں ہم ڈھیلے ہوئے اور تھرڈ ویو میں اب ہم بالکل ہی سرنڈر ہو چکے ہیں. سو پلیز ٹیک اٹ سیریسلی فار یور سیک, فار یور فیملی سیکس. اس عید پہ اگر دور سے ہو کے سلام بھی کر لیا اور مزہ نہ بھی آیا عید کا, تو انشاءاللہ اگلی عیدیں آپ کے پاس ہوں گی. تو میرا یہ میسج ہے کہ پلیز دیر از اے ٹو وے پروسیس. help police and administration in implementing the COVID SOPs by adhering to these SOPs yourself. جی آمنہ, یور لاسٹ ورڈ. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو اپنا خیال نہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کا خیال کیجیے گا. ہم پاکستانی ہیں, ہم جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں, ہم لوگوں کا قریبی تعلق ہوتا ہے اپنے دادا سے, دانی سے. ان سب کا خیال کیجیے. ان سب کی زندگیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں, کیونکہ خود تو وہ زیادہ باہر نہیں ہوتے. یو کین بی اے کیریئر. تو پلیز ان کا خیال کریں. اور اس عید پہ جیسا کہ سر نے بتایا کہ نہ صرف اپنی بلکہ باقی لوگوں کی بھی جانیں جو ہیں وہ مشکل میں نہ ڈالیں. اور بیکاز یہ آپ لوگ سیریس نہیں لے رہے اس چیز کو, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری نیبرنگ کنٹریز میں سیریس نہ لینے کی وجہ سے کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس کا شکار ہو چکے ہیں. تو ہمیں ایگزامپل موجود ہے, ہمیں اس سے لرن کرنا چاہیے اور ہمیں اپنا خیال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آمنہ بیگ صاحبہ آپ کا, حمزہ ہمایوں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہمارے پولیس کے بہت ہی ینگ ہونہار آفیسرز, کم از کم جن سے انٹریکٹ کر کے, اور ان کے علاوہ بھی جو میں ینگ اپنی پولیس فورس دیکھتی ہوں تو ان کو دیکھ کر مجھے ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو ایک گیپ ہوا کرتا تھا نا عوام میں اور پولیس میں, کہ پولیس کو دیکھ کر یا تو ڈر کے راستہ بدل لو یا پھر ایک منہ بسور لو کہ کیا آ گئے ہیں. سو اب میں دیکھتی ہوں کہ دونوں طرف سے ہی نا بڑی ایک ایفرٹ ہو رہی ہے اور ہمیں مل کر اس گیپ کو برج کرنا ہے انشاءاللہ. اور آخر میں ناظرین, کووڈ SOPs کا پلیز بہت زیادہ خیال رکھیے. اس عید پر آپ نہ بھی کسی کے گلے ملیں, جیسے بالکل انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ اس عید پر زندہ بچنا ضروری ہے انشاءاللہ. ایک بار ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے صحت کے ساتھ انشاءاللہ ونس وی میک تھرو اٹ انشاءاللہ, تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ بہت سی عیدیں ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک. پاکستان زندہ باد.